صبر کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبر ایک ایسا لفظ ہے جس کا ہم صحیح معنی نہیں سمجھتے، اور بہت سارے الفاظ ایسے ہیں کہ جن کا صحیح معنی نہ سمجھنے کی وجہ سے ہم وہ کام بھی صحیح طور پر انجام نہیں دے پاتے کہ جو دیا جانا چاہیے۔ صبر کا عمومی طور پر یہ معنی سمجھا جا رہا ہے کہ اس کا مطلب ہے برداشت کرنا۔ کوئی بھی مصیبت آئے تو اس پر شور نہ مچایا جائے، اس پر واویلا نہ کیا جائے، اس کو برداشت کیا جائے۔ یقیناً صبر کا یہ والا معنی اس لفظ کے اندر موجود ہے کہ جو بھی مشکل انسان پر آئے تو اس پر اسے واویلا نہیں کرنا چاہیے، شور نہیں مچانا چاہیے، اور ضبط کے ساتھ اور تحمل کے ساتھ اسے برداشت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور خود برداشت ایک بہت بڑی طاقت اور قوت ہے کہ جس انسان کے اندر یہ پیدا ہونا شروع ہو جائے تو وہ بڑی سے بڑی مشکل کو آسانی کے ساتھ جھیل لیتا ہے اور وہ اس سے نکل جاتا ہے۔ اس لیے صبر کا ایک معنی یقیناً یہ ہے کہ جب بھی کوئی مصیبت آئے، کوئی مشکل پیش آ جائے تو اس پر وہ پریشان نہ ہو جائے، حد سے زیادہ پریشان ہو کر کوئی ایسا قدم نہ اٹھا لے کہ جس کی وجہ سے اسے مزید نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو، کیونکہ ایسے لوگ دیکھے گئے ہیں کہ بعض اوقات وہ کسی مصیبت کو جب دیکھتے ہیں یا جب انہیں کسی مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو یا تو وہ بالکل بے دست و پا ہو جاتے ہیں، اپنی ہمت چھوڑ دیتے ہیں اور یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ ہم شاید اس مشکل سے کبھی نکل ہی نہیں پائیں گے۔ اس کم ہمتی کی وجہ سے اور بے ہمتی کی وجہ سے وہ مزید مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات وہ باقاعدہ اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرنے لگتے ہیں اور ایسے الفاظ بھی اپنی زبان سے ادا کر بیٹھتے ہیں کہ جو ان کے اسلام کو نقصان پہنچاتا ہے اور وہ کفر کی حالت میں چلے جاتے ہیں۔ تو یقیناً یہ بے صبری اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ لیکن صبر کا صرف یہی معنی نہیں ہے کہ تکلیف کو برداشت کیا جائے۔ صبر کا اس سے بڑا معنی جو ہے وہ ہے استقامت، اور استقامت کا مطلب ہے کہ جب بھی آپ نے کسی صحیح بات کو جان لیا، کسی صحیح راستے کو پہچان لیا، کسی صحیح کام کے بارے میں پہچان حاصل کر لی، تو پھر اس صحیح بات پر ڈٹ جائیں، اس صحیح راستے پر گامزن رہیں، اس صحیح کام کو کرتے رہیں، اور کبھی بھی اپنے قدموں میں اور اپنے راستے میں کمزوری محسوس نہ کریں، پوری ثابت قدمی کے ساتھ اس سچی بات پر قائم رہیں۔ اسی وجہ سے بعض اوقات صبر جو ہے وہ استقامت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ آپ مجھے نصیحت کیجئے، تو نصیحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ کی گئی کہ قل آمنت باللہ ثم استقم، کہ تم کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر استقامت اختیار کر لو، یعنی پھر اس پر ڈٹ جاؤ۔ جب کوئی صبر کرتا ہے تو در حقیقت وہ استقامت کی راہ اختیار کرتا ہے۔ میں نے ایک بات کو سچ جانا ہے تو مجھے اس سچ پر پوری زندگی بسر کرنی ہے۔ ایسا نہیں کہ ذرا سا لالچ ملا تو سچائی کو چھوڑ دیا، ذرا سا خوف ہوا تو سچائی کو چھوڑ دیا۔ اگر وہ سچ ہے اور مجھے یقین ہے کہ یہ سچ ہے تو مجھے اس حق کی پاسداری کرنے کے لیے، اس کا ساتھ دینے کے لیے نہ کسی خوف کو سامنے رکھنا چاہیے اور نہ کسی لالچ سے متاثر ہونا چاہیے۔ جو چند پیسوں کے عوض سچائی کو چھوڑ دے یا کسی خوف کی وجہ سے سچائی کو نظر انداز کر دے، وہ شخص صابر نہیں ہے۔ اور اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ تعالیٰ استقامت اختیار کرنے والے، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ استقامت کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ جب بھی کوئی شخص کام کرنا چاہے تو اسے مستقل مزاجی کے ساتھ کرے۔ مستقل مزاجی بذات خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور انسان پر ایک بہت بڑا احسان ہو جاتا ہے جسے یہ نعمت مل جائے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ اس غلطی کا شکار رہتے ہیں، جب کبھی نیکی کا جوش آیا تو نمازیں پڑھنا شروع کر دیں، اور کچھ عرصے تک نمازیں پڑھنے کے بعد پھر نمازیں ساری کی ساری چھوڑ دیں۔ جوش آیا تو قرآن کی تلاوت شروع کر دی، اور پھر کچھ عرصے کے بعد قرآن کی تلاوت کو یکسر نظر انداز کر دیا۔ جوش آیا
تو اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا شروع کر دیا اور بعد میں اسے یکسر نظر انداز کر دیا۔ گویا کہ وہ شخص جو مستقل مزاج نہیں ہے اس کے اندر صبر نہیں ہے، اور جس میں صبر نہیں ہے اس میں استقامت نہیں ہے، اور جس میں استقامت، صبر اور مستقل مزاجی نہیں ہے، کامیابی اس کے قدم نہیں چومے گی۔ دنیا میں بڑے لوگ بہت زیادہ کام نہیں کرتے، بلکہ دنیا میں بڑے لوگ مستقل مزاجی کے ساتھ کام کرتے رہتے ہیں، چاہے وہ تھوڑا تھوڑا ہی کیوں نہ کرتے رہیں۔ ان کا تھوڑا تھوڑا کام اور مستقل مزاجی کے ساتھ کیا جانے والا کام ان کو بڑا انسان بنا دیتا ہے۔ لیکن ہم جیسے کمزور انسان جو بعض اوقات اچانک جوش میں آ کر بہت زیادہ کام کرنا شروع کر دیا اور پھر اچانک تھک کر ان سے بالکل بیگانہ ہو گئے، تو ایسے لوگ کبھی بڑے لوگ نہیں بن سکتے، بڑے انسان نہیں بن سکتے، اور کوئی بڑی کامیابی بھی انہیں حاصل نہیں ہو سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار عبادت کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ عبادت بہتر وہ ہے جو چاہے کم ہو لیکن مستقل مزاجی کے ساتھ کی جائے۔ یعنی کوئی شخص اگر صرف 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 33 بار اللہ اکبر اور ایک بار لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیتا ہے، یا 34 بار اللہ اکبر کہہ لیتا ہے، تو بظاہر یہ بہت ہی مختصر سی تسبیح ہے۔ لیکن اگر کسی شخص نے اس مختصر سی تسبیح کو مستقل مزاجی کے ساتھ کرنا شروع کر دیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے وہ نعمتیں میسر آئیں گی کہ جو کئی ہزار نوافل پڑھنے کے مقابلے میں بھی اسے میسر نہیں آ سکتی۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی پیاری بیٹی، جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی خادم یا خادمہ کی طلب کی اور فرمایا کہ بہت سارے قیدی آئے ہیں تو کوئی خادم اور خادمہ ہمیں بھی عطا کر دی جائے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا میں تمہیں کوئی ایسی چیز نہ بتا دوں جو اس سے بھی تمہارے لیے زیادہ بہتر ہو؟ اور پھر آپ نے فرمایا کہ ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ پڑھ لیا کرو، 33 بار الحمدللہ کہہ دیا کرو، اور 33 بار اللہ اکبر اور ایک بار کلمہ لا الہ الا اللہ، اور بعض روایات میں ہے کہ 34 بار اللہ اکبر کہہ دیا کرو۔ یہ تمہارے لیے اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ یہ مختصر سی تسبیح، اسے تسبیح فاطمہ کہا جاتا ہے۔ لیکن یہ صرف تسبیح فاطمہ کے ساتھ نہیں جڑا ہوا، بلکہ زندگی کے ہر کام کے ساتھ۔ میں نے ایسے بہت سارے علماء کو دیکھا اور ایسے کتابوں کے مؤلفین کو دیکھا جنہوں نے صرف یہ طے کر لیا کہ وہ روزانہ ایک صفحہ لکھا کریں گے یا ایک صفحہ پڑھا کریں گے۔ ایک صفحہ لکھنے والا، ایک صفحہ پڑھنے والا کچھ ہی مدت کے بعد کئی ہزار صفحات کا لکھنے والا بن چکا ہوتا ہے اور کئی ہزار صفحات کا عالم بن چکا ہوتا ہے۔ لیکن جو لوگ اس عظیم الشان نعمت سے محروم رہتے ہیں وہ مستقل مزاجی کی نعمت سے محروم ہوئے، اور جو مستقل مزاجی کی نعمت سے محروم ہوئے وہ دنیا میں بڑے کام سر انجام نہیں دے سکے۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے جب صبر کا ہمیں طریقہ سکھایا اور صبر کی تلقین فرمائی تو صبر میں برداشت بھی شامل ہے، اور خود اس استقامت میں بھی برداشت تو کرنا ہی پڑتی ہے، کیونکہ انسان کا دل ہمیشہ مختلف کاموں پر اسے الجھاتا رہتا ہے، بے چین کر دیتا ہے۔ ذرا سی محنت کے بعد اس کے اندر اکتاہٹ سی پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن جو لوگ اپنے دل کی اس کیفیت پر قابو پا لیتے ہیں اور مستقل مزاجی کے ساتھ وہ کام کرتے رہتے ہیں تو یقیناً ان کی زندگی بہتر ہو جاتی ہے۔ دنیا کے ہزارہ ایسے صحت مند انسان ہیں کہ جنہوں نے صرف صبح کی واک اور صبح کی سیر کو اپنا معمول بنایا اور وہ ہزارہ انسانوں سے زیادہ بہتر زندگی بسر کرتے ہیں صحت کے اعتبار سے۔ اسی طریقے سے زندگی کے باقی معاملات ہیں۔ آپ تعلیم کے میدان میں کام کر رہے ہوں، آپ صنعت کے میدان میں کام کر رہے ہوں، آپ اچھا تاجر بننا چاہتے ہوں، آپ ایک اچھا انسان بننا چاہتے ہوں، آپ اپنی کسی بھی مہارت کو بہتر بنانا چاہتے ہوں، تو اس میں صبر اور استقامت اس کو اختیار کیجئے۔ بے شک کم کام کیجئے، تھوڑا کیجئے، لیکن مستقل مزاجی کے ساتھ اور تحمل کے ساتھ اور صبر کے ساتھ اس کو انجام دیتے رہیں۔ اس صبر کی دولت سے اللہ تعالیٰ آپ کے کام میں برکت پیدا کریں گے
اور آپ کی کامیابیوں کے نئے راستے کھلیں گے۔ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ رب العزت کا ایک فرمان ہے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ لوگوں اپنی زندگی کی مشکلات میں صبر اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو۔ اور اس آیت کا اختتام ہو رہا ہے، ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ ان اللہ مع المصلین، کہ اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہیں۔ نماز اگرچہ ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کا، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو سمیٹنے کا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنا ساتھ جن لوگوں کے حوالے سے بتایا ہے وہ صبر کرنے والے ہیں۔ اس لیے نماز دعا کا ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اور صبر کامیابی کا ذریعہ ہے، کامیابی کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ آئیے صبر کرنے والوں میں شامل ہونے کی کوشش کریں۔